अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। आप देख रहे हैं दरपर्दा। आलमी सियासत के उफ़क़ पर आज पाकिस्तान का सितारा इस आबोताब से चमक रहा है कि दुनिया की बड़ी ताकतें भी हमारी बसीरत की मौतरफ़ हो चुकी हैं। एक तरफ वो भारत है जो ख़ुद को ख़ित्ते का थानेदार समझता था, लेकिन आज अपनी हिंदुत्व इंतहा पसंदी और तंग नज़री की वजह से आलमी तन्हाई का शिकार हो चुका है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की मुदब्बिराना क़यादत है जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान कि वो ईरान के साथ एक तारीखी मुआहदे के करीब हैं महज एक खबर नहीं बल्कि पाकिस्तान की अजीम शान सिफारतकारी की फतह है। सदर ट्रंप ने जिस तरह वाशिगाफ अल्फाज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सियासी हिकमत अमली और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशा वराना महारत और जुर्रतमंदाना सिफारतकारी को खिराज तहसीन पेश किया है, उसने हमारे मुखालिफिन की नींदें उड़ा दी हैं। सदर ट्रंप का ये कहना कि दोनों जबरदस्त शख्सियात हैं इस बात का सबूत है कि जब नीयत साफ और अज़म मुहकम हो तो दुनिया तस्लीम करती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान तारीख साज साबित हो रहा है। एक ऐसे वक्त में जब खित्ता जंग की लपेट में था, पाकिस्तान के वजीर आजम और सिपा सालार ने ईरान और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा करके ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान सिर्फ एक एटमी ताकत ही नहीं बल्कि अमन का सबसे बड़ा अलमबरदार भी है। तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और उनकी आला क़यादत का पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद इस बात की गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान की बैक चैनल डिप्लोमेसी ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जमी बर्फ पिघला दी है। लबनान में जंग बंदी, ईरान ने आबनाए हरमज़ खोलने का ऐलान कर दिया, जिसका ऐलान अब्बास इराक़ची ने अपने ट्वीट के जरिए किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने आबनाए हरमज़ मुकम्मल खोलने पर ईरान का शुक्रिया भी अदा किया। एक और ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया, इसके वजीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया और कहा कि दोनों ज़बरदस्त शख्सियात हैं। जहां पाकिस्तान दुनिया को जोड़ने की बात कर रहा है, वहीं हमारा हमसाया मुल्क भारत अपनी मोदी सरकार की मुतासिबाना सोच और हिंदुत्व एजेंडे की वजह से दुनिया भर में बेनकाब हो चुका है। भारत जो कभी सालिस बनने के ख्वाब देखता था, आज अपनी इंतहा पसंदी की वजह से सिफारती तौर पर तन्हा खड़ा है, जबकि पाकिस्तान का वकार इसकी बुलंदी पर है कि अमरीकी सदर मुआहदे की सूरत में खुद इस्लामाबाद आने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, सबसे पहले तो आबनाए हरमज़ खुल गई है, कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है और ईरान को इससे क्या फायदा होगा? इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज एक पावर के तौर पर पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने सराहा है, नंबर एक। नंबर दो, अबनाए हरमुज़ के खुलना और इसके साथ लबनान में जंग बंदी का ऐलान, ये जुड़े हुए हैं साथ। पाकिस्तान ने इतना बड़ा जो रोल प्ले किया, जिस वजह से लबनान को भी तबाही से पाकिस्तान की एफर्ट से अल्लाह ताला ने बचाया है। और सबसे बड़ी बात जो ये बात मुझे नजर आ रही है कि ट्रंप साहब ने ब्लॉकेट लगाया हुआ था, जो समझ रहे थे कि जो अमेरिकन नेवी है दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, इसमें कोई शक नहीं है, मजबूत तरीन नेवी है, लेकिन शक नहीं है इसमें कोई, लेकिन वो ब्लॉकेट कायम रहा नहीं। ईरान तो पहले ही, चीन पहले ही अपने जहाज लेके जा रहा था, पाकिस्तान भी लेके जा रहा था। अब इसके खुलने से क्या हुआ है? खुलने से ये हो गया है कि इस खित्ते के लोगों को साफ हो गया है कि ईरान एक समझदार मुल्क है, लॉजिक और रीजन काम करती है यहाँ पर, और इस पे अगर सही तरीके से बात की जाए, जिस वजह से पाकिस्तान ने बात की है, तो ये मामला जो है वो निपटाए जा सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ईरान का तो फायदा हुआ है, पाकिस्तान का भी बहुत फायदा हुआ है, इस खत्ते का बहुत फायदा हुआ है। और सब जो मैं बार बार ये बात करता हूँ कि दुनिया को पता चल गया है कि इस खत्ते में अगर आना है या रहना है तो पाकिस्तान। बिल्कुल। और दूसरी जो बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ और फिर दोहराना चाहता हूँ, एक ग्लोबल पजीर ताकत का आपने नमूना आपने अमेरिका को देख लिया है। उसको सिर्फ अपनी ताकत पर इतना घमंड था, ख्याल था कि ईरान गिर जाएगा, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से अपने आप को मजबूती से खड़ा रखा है, ईरान सिर्फ अपनी जंग नहीं लड़ रहा था, पूरे खत्ते की जंग लड़ रहा था, और इसमें ईरान ने अपने आप को भी मनवा लिया है। उस खत्ते से मेरा ख्याल है कि अमेरिका का जो सवाल है उसकी स्पीड इंशाल्लाह तेज हो जाएगी, पाकिस्तान भी इसके शर से महफूज हो जाएगा इंशाल्लाह। जी अच्छा जाहिद साहब, आबनाए हरमज़ खुलना, लबनान सीज फायर, एक तो इसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप भी ले रहे हैं कि मैं 10वीं जंग रुकवा चुका हूं और अब शायद 11वीं जंग भी रुकवाने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या इसराइल इससे नाराज नहीं होगा डोनाल्ड ट्रंप से? क्योंकि कल तक ये खबरें आ रही थी कि इसराइल खुद चाह रहा था इस हवाले से ऐलान करना,
جو سیز فائر ہوا ہے لبنان کے ساتھ، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے پہلے ہی اعلان کر دیا اور اپنی وہ ٹویٹ یا غالباً سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بیان بھی جاری کر دیا. آپ کے خیال میں ان جنگ بندیوں سے اسرائیل کتنا ناراض یا کتنا خوش ہوگا؟ دیکھیے عائشہ، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل کی وجہ سے یہ جنگ لگی. اسرائیل کی پولیٹیکل جو آبجیکٹیوز تھے اور آئیڈیالوجیکل جو آبجیکٹیوز تھے، ایکسپینشنسٹ جو ڈیزائن کے ساتھ اور جو جوئش زائنزم کے ڈیزائنز ہیں وہ پورے ہو رہے تھے. یہ جنگ امریکہ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کی وجہ سے اتنا لڑ نہیں رہا تھا، اس لیے تو ریجیکٹ کیا وہاں کے لوگوں نے. اب امریکہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ اسٹریٹجک لائبلٹی جو اسرائیل ہے، آیا یہ اس کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہتے ہیں، یہ جو میگا کا کانسیپٹ ہے، جو میک امریکہ گریٹ کا کانسیپٹ ہے، اس کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک اس کو دکھ تو ہوگا، افسوس تو ہوگا، کیونکہ اسرائیل کا جو سب سے بڑا دشمن اس ریجن میں وہ ہے پیس. جب پیس ہو جاتا ہے، فرکشن ختم ہو جاتی ہے، تو پھر آٹومیٹیکلی اس کے یہ ڈیزائنز پورے نہیں ہوتے. آئی تھنک ایران نے جس طرح بھی جنرل مصطفیٰ صاحب فرما رہے تھے، جس حسینیت کا مظاہرہ کرتے اور جس اسپرٹ آف کربلا کو انہوں نے یوز کیا، اور ایک 93 ملین لوگوں نے اور ہرمز کی اسٹریٹجک لوکیشن جس طریقے سے وار کو روکا ہے، تو یہ اسرائیل کے بھی جو لارجر ڈیزائنز ہیں اس کے سامنے ایک بند باندھا گیا. تو اس وقت تو وہ سیریسلی چیلنج ہو گیا، تو وہ آف کورس دکھی ہوگا. دے ول نیور لائک اس طرح کی فرکشن ختم ہو جائے. وہ سپوائلر ہے، اسرائیل از اے بگ ایلیفینٹ ان دس ریجن، اس کمرے میں گھسا ہوا ہے مڈل ایسٹ کے، اور انہوں نے سمجھا تھا کہ مڈل ایسٹ میں آ کے سیکورٹی آرکیٹیکچر کے ساتھ عرب ملک بھی مل جائیں گے، ساتھ پولیٹیکل پرانگ میں راہ میں کارڈ چلا رہے ہوں گے، اور ایران کو ایک علامت رکھیں گے اینیمی کی. علامت بھی کہ وہ ایشوز ہیں ضرور، لیکن اتنے نہیں تھے کہ وہ اتنا لارجر اینیمی ہو جاتا. اسرائیل کی دوستی سے بہتر تھا کہ اس اینیمی کے ساتھ ہمیں چیزیں ٹھیک کریں، اور ایران کو بھی آگے ریویو کرنا پڑے. جنرل صاحب، میں سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. آپ نے جیسے کہا کہ ہم ایران کو مطلب اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ ایران کو ایک اینیمی کے طور پر دکھائیں گے، لیکن کچھ بین الاقوامی ماہرین اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو نیا اینیمی، نیا دشمن ہے، وہ ترکی اور پاکستان ہے. واقعی پاکستان اور ترکی اسرائیل کے نئے اینیمی کے طور پر دنیا دیکھے گی؟ I don't think so. پاکستان کے کوئی ان کے ساتھ ڈیزائنز نہیں ہے. پاکستان کا ایشو جڑا ہوا ہے فلسطین کے ساتھ. پاکستان کا ایشو جڑا ہوا ہے ود دی سولوشن آف پیلسٹائن، اس لیے تو ہم ان کو ریکگنائز کر رہے ہیں. اگر اینی سولوشن جو میٹیگیٹ کرتا ہے، کانفلکٹ کو ختم کرتا ہے، وچ از ایکسیپٹیبل ٹو دا پیپل آف پیلسٹائن، اور تو پاکستان اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پاکستان پروسیس، دیٹس وائی پاکستان از پارٹ آف دا غازہ پیس پروسیس. ہم اسرائیل کو تو نہیں مانتے، لیکن غازہ پیس پروسیس اس وقت کی جو انوائرمنٹ تھی، اس کو بھی ابھی آئی ڈونٹ نو کہ وہ کتنا آگے جائے گا یا کیا ہوگا، اس کا فیوچر ابھی ڈیفائن ہوگا کچھ عرصے کے بعد. لیکن اس وقت ایک امید کی کرن تھی کہ کہیں نہ کہیں سے تو سٹارٹ کرنا ہے، آپ کو میدان میں تو اترنا پڑے گا. تو دیٹس وائی پاکستان چوز ٹو بی پارٹ آف دیٹ. اگر پاکستان وہ چوز نہ کرتا اس وقت غازہ والا رول، تو آج آپ میڈیٹر نہ ہوتے. یہ بھی لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے پاکستان کے. اگر آپ میننگ فل نہ ہوتے تو امریکہ آپ کی ایکسیپٹنس نہ کرتا. تو آج اگر آپ ایک موسٹ ٹرسٹڈ کنڈویٹ ہیں تو اس وجہ سے تو آپ نے ایران کی جنگ روکی ہے. اب وہاں پہ بھی آپ مور افیکٹو اور میننگ فل پلیئر کے طور پر موجود ہوں گے اور لوگ آپ کو سن رہے ہوں گے. تو پاکستان کی ساتھ اسرائیل کا ابھی تو میں نے بتایا نا، اس کو ویسے ہی ہارڈ لگا ہے جی، اس کو جوڑ لگے، اس کو سامنے اس کے ایک بند باندھا گیا ہے. تو پاکستان کے ساتھ کوئی ایسا بات نہیں ہے. اور پاکستان از اے نیوکلیئر کنٹری. اٹس ناٹ ویری ایزی فار اسرائیل آلسو کہ پاکستان کے ساتھ بھی اسی موڈ میں چلا جائے جو پیلسٹائن میں یا لبنان میں کر رہا ہے. تو پاکستان از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن اینی حماس یا اس کے اوپر. پاکستان کی اپنی کنونشنل ملٹری ہے، پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہے، پاکستان کی عوام کی جو ڈیفینس ہے وہ پوٹینشیلز دیکھ لی انہوں نے ابھی انڈیا کے خلاف، ایک نیوکلیئر کنٹری خلاف. تو پاکستان از ناٹ دیٹ. اور اب تو الحمدللہ جو انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے وہ بالکل اس کے اگینسٹ چلے گی ود دس اپروچ آف پاکستان. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا غلام مصطفیٰ صاحب، امریکی صدر ٹرمپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایران افزودہ یورینیم دینے پر راضی، اگر ایسا ہوتا ہے تو خطے کی اسٹریٹجک توازن اگر ہم کہیں تو اس پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے، ایک تو ٹرمپ صاحب کی بات پہ یقین کر لینے سے بہتر ہے کہ انسان ان کی بات سنے ہی. ان کو آج کچھ کہتے ہیں، کل کچھ کہتے ہیں، صبح کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ کہتے ہیں. جہاں تک ایران کا تعلق ہے، ایران نے تو اپنا بڑا حق ڈیفائن کیا ہوا ہے. آیت اللہ خمینائی نے بڑا واضح کر دیا تھا کہ یہ فتویٰ آج سے 30 سال پہلے دیا گیا تھا کہ ہم نیوکلیر ویپن نہیں بنانا چاہتے. اس کے بعد ان کا یہ حق ہے کہ وہ اس کو اتنا انرچ کر سکیں جہاں پہ وہ میڈیکل سائنس ہے، ایگریکلچر ہے، انڈسٹری وہاں پہ استعمال ہو سکے. اگر امریکہ ان سے وہ حق بھی چھیننا چاہتا ہے، وہ امریکہ
तो अगर ये बात मान जाए ईरान, तो वो फिर ईरान के अंजाम पे खड़ा होगा। अमेरिका की शरायत जो है ना, गोल्ड पोस्ट अमेरिका लगातार चेंज कर रहा है, और इट्स नॉट ओवर एज येट, लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर, इट्स नॉट ओवर एज येट। अमेरिका की जो फोर्सेज हैं, ग्राउंड फोर्सेज हैं, उनकी जो बिल्डअप आस्ते आस्ते कर रहा है वो साथ, ये रिपोर्ट भी आ रही है साथ उसकी। और कुछ लोगों को तो ये शुबा है कि ये इस ताकत के जोम में वो बाकायदा ईरान पर वज़ीर इराक चढ़ना दौड़े। तो ये एनवायरनमेंट डेफिनेटली सब इजाहिर कर रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। इसराइल का मसला ये है कि जंग ना हो तो इसराइल क्या करेगा? इसराइल थ्राइव्स ओनली बिकॉज दैट। अब देखिए ना, जब से ये इसराइल को इन्होंने बनाया है, इस खत्ते में एक खत्ते के सीने में खंजर झोंपा है, उससे लेकर आज तक अगर उसका जोग्राफिया देखें, इट इज आई थिंक वो 70-80% ज्यादा बढ़ गई उसको। अगर वो रुक जाएगा तो फिर उसके बाद तो नीचे इस किस्म की जो ताकतें होती हैं, उनका फिर अगला स्टेप उनके साथ ये होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो हमें देखा है। दूसरी जो एक बहुत बड़ी चीज जो मैं आप समझ एग्री करें या ना करें, पाकिस्तान की बहुत बड़ी एफर्ट से जो मिडिल ईस्ट की ताकतें थी, खासतौर पर सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, इन लोगों ने इस जंग में बराह रास्त शमूलियत नहीं की, बचे रहे, पीछे हट गए। ये जो ममालिक हैं जिन्होंने देख लिया कि अमेरिका की जो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी, सब कुछ था, जिसके भरोसे पर उनका ख्याल ये था कि वो महफूज रहेंगे, ईरान के आगे हवा खड़ा किया हुआ था, वो तो नाकाम हो गया। वो तो इसराइल को बचाने भी नाकाम हो गया। इससे वो भी ये ममालिक के सोचे हैं। और मुझे जो आज मैं कहीं एक पढ़ रहा था कि बाकायदा सऊदी अरेबिया की तरफ से ये सुनने में आया है कि भाई हम अपनी एयर स्पेस और अपनी ग्राउंड जो जमीन है किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये कितना बड़ा स्टेप है अगर ये हो जाता है, ये भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसकी वजह से अमेरिका के जो पहले क्या था, इसकी शर्त से ये खिता भी महफूज हो जाएगा। और फिर जो ताकत का तवाज़ुन अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं मशरक की तरफ, ना सिर्फ अभी नजर आ रहा है, बड़े वाज़ेह आपको नजर आ रहा है कि मशरक की ताकतें जो हैं, इसमें ईरान है, पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, तुर्किया है, चीन है, रूस है, ये सारे जो आपस में मिलकर जो कुछ भी करना चाहेंगे इस दुनिया में अपने आप को डेवलप करने के लिए, तो वो मेरा ख्याल है कि अभी अमेरिका का जवाल जो है वो तेज होगा और मशरक की तरफ से सूरज को उभरते हुए पूरी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। अच्छा जाहिद साहब, ताकत के तवाज़ुन की भी जैसे कि जनरल साहब बात कर रहे थे, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक बहुत से ममालिक ने ये पेशकश की थी सालसी के हवाले से, लेकिन सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान से बेहतर और पाकिस्तान से बेहतरीन कोई मुल्क नहीं जो कि इस तमाम तर मामले में सालसी के हवाले से जिसे उन्होंने चुना। क्या अमेरिका अब जो बाकी मुल्कों की पेशकश को अगर रिजेक्ट किया है, तो क्या जैसे ताकत के तवाज़ुन की जनरल साहब बात कर रहे थे, इस खित्ते में भी ताकत का तवाज़ुन अमेरिका तब्दील कर रहा है? कि पहले सब जानते हैं कि भारत को एक ताकत के तवाज़ुन से बढ़कर सपोर्ट किया जा रहा था, भारत को खित्ते का चौधरी बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, तो क्या अब वो चौधराहट वहां से हट रही है या दूसरे लफ्जों में कहे पाकिस्तान की तरफ आ रही है? देखिए, इनकी जो स्ट्रेटजी है जो अमेरिका की, उसको बड़ा धचका पहुंचा है जी। ये वो कहते थे ना कि वो पावर स्पीक्स, स्ट्रेंथ, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, यूज ऑफ मिलिट्री और उसकी कोरिजन और तो वो तो थोड़ा सा फेल हुआ। दूसरा जो डेटरेंस डिनाइल और डेटरेंस की जो इनकी पॉलिसी है इंडो पैसिफिक में, वो एक्चुअली डिक्टेट करेगी कि उसको ये कैसे चलाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में चाइना के साथ उनका कंपटीशन रहेगा। देखिए आयशा, मान लीजिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो भारत को वो उसको पहनाए। हम देखें ना, हम इधर एक एज अ फ्रेंड ऑफ ईरान एंड फ्रेंड ऑफ अमेरिका यहाँ पे एक मीडिएटरी रोल में थे। ये रोल बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग दी स्ट्रेटजी और वॉर को। पहले जब अफगानिस्तान का कॉन्टेक्स्ट था तो हम एक और रोल में थे, एक सिक्योरिटी से जुड़े हुए रोल में थे, जहां पे हमारे साथ बहुत मिसट्रीट भी किया गया और हमें कहते हैं कि वो इंपॉर्टेंस दे दी गई पोस्ट स्पेशली वॉर, दोनों अफगान वॉर के बाद। तो वो हिस्ट्री है उनकी अबंडनमेंट की जो उन्होंने की हमारे साथ, उससे हमारा भी बहुत बेहतर। ये रोल इज टोटली डिफरेंट। अब ये डिपेंड करेगा कि अमेरिका अपने जो इंडो पैसिफिक का रोल है वो कैसे लेकर चलता है। बट हमें ये गर्ज नहीं होनी चाहिए कि वो भारत के साथ क्या करेगा, वो रोल उठा के हम उसके हर रोल में फिट नहीं हो तो बेहतर है। इस तरह के पीस एस्टेब्लिशमेंट स्टेबिलिटीज के रोल में पाकिस्तान अच्छा लगता है अमेरिका के साथ, लेकिन उनके जो सिक्योरिटी के डिजाइन है, क्योंकि दूसरी तरफ हमारा अभी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर इस वक्त भी चाइना इज नंबर 1 स्ट्रेटेजिक पार्टनर।
یہ ریلیشن شپ بہت اچھی ڈیولپ ہو رہی ہے, اس کو ٹرانسفارم ہونے میں ٹائم لگے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ اسمارٹلی کرافٹلی ہم اس کو ٹرانسفارم کریں اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے ساتھ. یہ جو ابھی پیس پروسیس ہم نے امریکہ کے لیے اور ایران کے لیے کیا ہے, اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں امریکہ کے ساتھ بھی جائے, بٹ ناٹ انٹو دی سیکورٹی ڈومین. میرا خیال پاکستان نے بہت سیکھا ہے, تو وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ بھارت کو اس میں کیا رول دینا چاہتا ہے. موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ کیا رول لینا چاہتا ہے. افغانستان میں سمجھتا ہوں امریکہ از اے اسٹیک ہولڈر, تو ہمیں اس کی ایڈوانٹیج لینی چاہیے. ہمیں اکنامک جو ہماری اسکویز ہوئی یا پالیسیز ہیں یا جو اکنامکس کے ہمارے ایشوز ہیں ان کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. ہمارا پولیٹیکل چیزوں کو ٹھیک ہونا چاہیے. تو کیپیسٹی بلڈنگ اپنی اسٹیٹ کی کرے, باقی انڈیا کو آپ ڈیل کر لیں گے. آپ نے پہلے بھی دیکھے کنونشنلی ہمیں کوئی پرابلم نہیں انڈیا کو ڈیل کرنے کا. ایشو یہ ہے کہ یہ جو ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ ہے اور یہ جوئش مائنڈ سیٹ کی یہ جو جوائنٹ اپلیکیشن ہوئی ہے تھرو دی سوائلز آف افغانستان, یہ بڑی ضروری ہے کہ ہم اس کو فائل کیسے کرتے ہیں اینڈ ہاؤ وی اچیو پیس ود ان, اور اس چیز کو پورا ہم لے کر کیسے چلتے ہیں. بالکل. اچھا غلام مصطفیٰ صاحب, چین کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو ظاہر سی بات ہے امریکہ اور چین کے کیا تعلقات ہیں سب کو پتہ ہے, اور جیسے افغانستان میں بھی بگرام ایئر بیس لینے کے حوالے سے یا پھر چین کے آس پاس کے جتنے علاقے ہیں ان پر کنٹرول کے حوالے سے امریکہ کچھ عرصے سے جس طرح کوششیں کر رہا تھا, وہ بھی ظاہر سی بات ہے چین کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھنے کے لیے تھا. کیا ایسا ممکن ہے یا یہ ہم اس کو صرف شکوک و شبہات ہی کہیں کہ پاکستان کو جو امریکہ اتنی اہمیت اب دے رہا ہے, بے شک پاکستان کا رول پوری دنیا کے سامنے اور پوری دنیا اس کی تعریف بھی کر رہی ہے, پاکستان اور چین کا جو آپس میں تعلق ہے اس تعلق کو کہیں نہ کہیں دور کرنے کے لیے یہ سارا کیا جا رہا ہو, کیونکہ امریکہ کی پلاننگز ہم سب جانتے ہیں کہ لانگ ٹرم ہوتی ہیں, وہ کوئی چھوٹے موٹے پلانس تو بناتے نہیں ہیں. امریکہ کے ڈیفینیٹلی پلانس لانگ ٹرم ہوتے ہیں, اور میں امریکہ پر جس میں پہلی برس کی میں بھروسہ کرنے کو بالکل تیار نہیں ہوں. وہ جو مرضی کہتے رہیں, الٹے ہو کے آ جائیں, تب میں امریکہ پر کبھی بھروسہ نہیں کروں گا, کیونکہ وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب پش کمز ٹو شو وہ پاکستان کے خلاف کام کریں گے. کیونکہ اگر وہ ایران کو نیوکلیر ویپن اسٹیٹ نہیں بننا دینا چاہ رہے, اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, تو پھر پاکستان سے آلریڈی اٹامک ویپن اسٹیٹ. اس کو بھی مطلب کہنے کا میرا یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے جو ریلیشن شپس ہیں وہ اس اسٹیج تک ڈیولپ شاید کبھی نہ ہو سکے. لیکن جہاں تک چین کا تعلق ہے, پاکستان کا یہ جو پچھلے سال ابھی زاہد بھی بات کر رہے تھے, پاکستان نے بھارت کے خلاف اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے. پاکستان نے اس دن اپنی ڈائریکشن بالکل سیدھی کر دی کہ ہم کس کے ساتھ ہیں, کیسے ہیں اور کیوں ہیں. اب اس کو چینج کرنا یا ان کے امریکہ کے بس میں نہیں ہے. کوشش کر بھی دیکھے تو بس میں نہیں ہے ان کے امریکہ, کیونکہ اسے میں نے پہلے عرض کی. اب تو چین ایک ایسی طاقت کے طور پہ دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ وہ معاملات میں اثر انداز ہونے کی اہلیت رکھتا ہے, ملٹریٹی نہیں. لیکن ادروائز دیکھیں آپ, انہوں نے جو ان کے دفاع نے جب بیان دیا, پھر ان کی صدر نے جو بات کی, جس کے سے انہوں نے یو اے کے جو شاید ابو دھابی کے تھے کرون پرنس, ان کے ساتھ بات کی انہوں نے, تو چائنا از ناؤ اپنے آپ کو اسرٹ کر رہا ہے اس کے تحت. اور چائنا کا جو ان کا جو اپروچ ہے ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. امریکہ ورکس ٹو ملٹری پاور, چائنا از یوزنگ اٹس اکنامک جو کلاؤٹ ہے, وہ اس خطے کو اپنے ساتھ میں لا کے ڈیولپ کرے گا. خطہ چائنا بھی ڈیولپ کرے گا, اس کو بھی فائدہ ہے, ہمارا بھی فائدہ ہے. تو چائنا کو میرا خیال ہے امریکہ کے بارے میں, امریکہ کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں, جو پاکستان چین کے تعلقات ہیں, ان کو میرا خیال ہے وی شوڈ کیپ دم ایک دوری رہیں. اور جس سب زیادہ بھی کہتے ہیں اگری ود ہم, اللہ میاں امریکہ کے شر سے سب کو بچا کے رکھیے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا ظاہر صاحب ٹائم بھی کم ہے, میں آپ سے مختصراً جاننا چاہوں گی کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے کہ وہ پاکستان آ سکتے ہیں, تو کیا امکان ہے وہ ایران بھی جا سکتے ہیں؟ نو, ایران تو بالکل ابھی نہیں جائیں گے. آئی تھنک کہ وہ اس کو پاکستان ضرور آ سکتے ہیں, اور جس طرح کی تیاریاں ہو رہی ہیں یہاں پر, اور وہ لگتا بھی ہے آ جائیں گے. پریزیڈنٹ ٹرمپ از انپریڈکٹیبل, لیکن ایران اتنی جلدی اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوگی. بچے آپ ذرا وہ سینٹیمنٹ دیکھیں نا, ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت ہوئی ہے, جو جہاز آیا ہے وہ 160-70 بچوں کی تصویروں کے ساتھ آیا ہے. تو آئی تھنک اس وقت ان کا وہاں ہونا اٹ ول ناٹ بی ویری ویری ویلکمنگ ان ایران. سلولی اینڈ گریجولی یہ پروسیسز سے اگر ان کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں اور آگے چلتے ہیں اور انٹرفیئرنس بند کرتے ہیں. ایکچولی ایران کے تعلقات امریکہ سے اب اس چیز پر منحصر ہیں کہ امریکہ کیا اسٹریٹجک ڈیسیژن لیتا ہے, کہ آیا وہ یہ اسرائیل والی لائبلٹی کو اپنے ساتھ کیری کرنا چاہتا ہے فار ایور, یا پھر وہ میگا کے جو پروجیکٹس ہیں یا جو امریکہ کے اپنے جو پلانز ہیں, وہ آبجیکٹیوز ہیں, ان کو پرسو کرنا چاہتا ہے. تو اگر وہ اپنے جب پرسو کرے گا تو ایران کا خود بخود ایکویشن ان کے ساتھ بہتر ہونی شروع ہو جائے گی.
बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद महमूद साहब और गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद थे। एक ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और आज का जो अहम वाक़यात हुए हैं, जैसे आबनाए हुर्मज़ के खोलने के हवाले से, अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के हवाले से, और ईरान की जानिब से नरमी दिखाने के हवाले से, लग तो ऐसे रहा है कि बहुत जल्दी जंग बंदी के करीब है ये मामला। वाकई जंग बंदी होगी या ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा, इस पर बात करेंगे। एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और मियां सनाउल्लाह साहब साबिक सफ़ीर हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अरशद साहब, सदर ट्रंप ने वैसे तो शुक्रिया के साथ ये भी कह दिया है कि अगर 21 अप्रैल तक डील ना हुई तो अमरीका दोबारा से जंग शुरू कर सकता है। इसको हम अल्टीमेटम कहें या ईरान पर सिर्फ एक दबाव बढ़ाने की कोशिश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, एक बात तो इस्टेब्लिश कर लीजिए कि ये वो जंग थी जिसको कोई भी जीत नहीं सकता था। जब से 28 फरवरी से ये जंग शुरू हुई तो इसको एक ख़तरनाक हद तक एक रवायती फ़ौजी मुकाबला समझा गया, हालांकि हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स थी। इसमें अगर हम गौर करें और देखें तो एक तो तवानाई के गलबे के लिए कोशिश हो रही थी, फिर जो एक बहुत अहम गुजरगाह चोक पॉइंट थी उस पर गलबा तारी होना था, और फिर आलमी ताकत के जो तवाज़ुन की एक तसलसल की जो राह थी उसके ऊपर भी फिक्र हो रही थी। अब इसमें बहुत बड़े फरीक जो थे वो थे इसराइल जो है अपनी इस जंग को बका की जंग समझ रहा है। अब जो आप बात कर रही हैं, जो सवाल कर रही हैं, उसको अगर हम गौर से देखें तो अमेरिका मुमकिन तौर पे तो अपनी सियासी साख को या डोनाल्ड ट्रंप सियासी साख को बहाल करने के लिए कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं, जबकि ईरान ने अपने दबाव के साथ साथ ये साबित किया कि उसकी स्ट्रेटेजिक कंडीशंस हैं। वो कोई सियासी बयानिए पे जंग नहीं लड़ रहा या कुछ सियासत में नाम उसने नहीं कमाना या शॉर्ट टर्म मैयज नहीं है। उसके मैयज जो हैं वो बड़े वेल कैलकुलेटेड और वेल थॉट आउट हैं। तो इस तनाजुर में अगर आप देखती हैं तो ट्रंप साहब की जो ट्वीट्स हैं, वाइल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान की लीडरशिप और पाकिस्तान की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन हमें देखने को नसीब मिल रहा है। लेकिन ठीक कह रहे हैं। मुझे इसकी जो तवालत है और इसकी, जिससे आपने भी फरमाया, इसकी हकीकत है, उस पर थोड़ा सा शक रहेगा, भले वो इजराइल हो भले वो डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सनाउल्लाह साहब, जिस तरह की अमरीकी मीडिया एक्सिस के मुताबिक अमरीका और ईरान जंग के खात्मे के लिए 3 सफ़ात पर मुश्तमिल मंसूबे पर बातचीत की जा रही है, और जिस तरह सदर ट्रंप ने भी कहा है कि जो जौहरी मवाद है वो ईरान अमरीका मुंतकिल करेगा, ईरान के लिए ये इतना आसान होगा अपना जौहरी मवाद अमरीका मुंतकिल करना, और ईरान की जो बाकी क़यादत है, जो बाकी लीडरशिप है, क्या वो इस पर मान जाएगी? मेरे अपने ज़ाती ख्याल के मुताबिक बहुत नामुमकिनात में से एक बात है कि अपना जितना उन्होंने सारा 450 है या 500 के करीब केजी है वो अमेरिका को दे दे, क्योंकि ये एक बारगेनिंग चिप है उसके पास जो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। फिर उसके पास हार्मूज का है ना जो है वेपनाइज करने का स्ट्रेटजी, उसके सिवा कुछ नहीं रहता, क्योंकि मिसाइल की जो बात अभी तक सामने नहीं आई, उसकी रेंज कितनी होगी, वो उसके पास लिमिटेड स्टॉक होगा। फिर कोशिश, अगर ये हालात नॉर्मल सतह पे आ जाते हैं तो उसके बाद अमेरिका की पूरी कोशिश होगी कि ईरान कोई ऐसा मिसाइल ना बना सके जिसकी रेंज इसराइल। अच्छा अरशद मलिक साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने हमसे कुछ देर पहले जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि यूएसए विल गेट ऑल न्यूक्लियर डस्ट क्रिएटेड बाय और ग्रेड B-2 बम्बर्स, नो मनी विल एक्सचेंज हैंड्स इन एनी वे। मतलब वो न्यूक्लियर डस्ट भी लेना चाह रहे हैं, कोई पैसे भी नहीं देना चाह रहे, और जो ईरान के असासे मुंजमद हैं उनको अनफ्रीज करने की बातें हो रही हैं। तो क्या ये सिर्फ बातें हम इनको समझें, क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि ईरान के जो बाकी मुल्कों में असासे मुंजमद किए गए हैं उनको अनफ्रीज किया जाएगा? देखिए, जो असासे हैं एक अंदाजे के मुताबिक वो 200 अरब तक के हैं, और अब जो बात हो रही है वो 20 अरब की बात हो रही है। दूसरा ये याद रखिए कि ईरान कमज़ोर पोजीशन में नहीं है, वो खलीज की जो कशीदगी है उसको वो कंट्रोल कर रहा है, और आलमी तवानाई की सप्लाई को जिस तरह उससे मुतासर करके एक मैसेज दिया है, वो सबसे बढ़कर ये साबित करता है कि ईरान दबाव भी बर्दाश्त कर सकता है और हमला भी कर सकता है।
اور اسی تناظر میں جو ایران کے مطالبات ہیں، میرے خیال میں میرے ایک دوست ہیں قیس صاحب، انہوں نے مجھے ابھی تھوڑا عرصہ پہلے مجھ سے ذکر کیا کہ دیکھو تہران کے مطالبات بڑے واضح ہیں. وہ جنگ بندی ضرور چاہتا ہے، لیکن وہ اس خطے کی جغرافیائی حالات اور عالمی تناظر کو بھی از سر نو تشکیل دینا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ خلیج میں امریکی فوجی اثر و رسوخ کا خاتمہ ہو، اسرائیلی عسکری اقدامات پر پابندی ہو. یہ کوئی وجہ نہیں کہ اسرائیل جس نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، جس کو ڈکلیئر تو نہیں کیا لیکن وہ جوہری طاقت ہے، جبکہ اور این پی ٹی کا بھی سگنیٹری نہیں ہے. ایران این پی ٹی کا بھی سگنیٹری ہے. اور جو آپ نے سوال کیا، میرے خیال میں ٹرمپ صاحب جو ان کی پرانی عادت ہے، مطلب انشاءاللہ امن تو آ رہا ہے، لیکن زیادہ تر وہ سرخیاں اور اپنے لیے اور اپنی بقا کے لیے ایک محفوظ سا راستہ اختیار کر رہے ہیں. اور جیسے کہ میرا خیال ہے، جب میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایران جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر اس کا حل چاہتا ہے. تو یہی بنیادی فرق ہے کہ وہ مستقل ورسز ٹویٹ ورسز I don't know what is he going to come up as we get up in the morning. What is the new statement from Donald Trump? اچھا ثناء اللہ صاحب، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے انف از انف، نو مور آن لبنان کے حوالے سے وہ تو اپنی طرف سے پوری سیز فائر والی بات کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل کے مفاد میں نہیں ہے یہ. جیسے ابھی پہلے بھی بات آپ کر رہے تھے کہ یہ اسرائیل اس کو اپنی بقا کی جنگ کے طور پر دیکھتا ہے، چاہے وہ لبنان پر جنگ جو مسلط کی یا چاہے ایران پر جو جنگ مسلط کی گئی. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ان جنگوں کی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کچھ ناراضگی والا عنصر بھی آ سکتا ہے؟ پہلے تو یہ اپنے آپ کو کریکٹ کر لیجئے کہ اسرائیل جنگ بقا کی نہیں ہے، بقا کی جنگ ہے ایران کے لیے. اسرائیل کے لیے یہ گریٹر اسرائیل بنانے کی جنگ ہے، اور اس خطے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کی جنگ ہے. اب آپ کا جو کوشچن ہے میں یہ دیتا ہوں کہ یہ تھوڑی بہت غلط فہمی ہے تو دوستوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان بھی ہوتی ہیں، یہ کے ساتھ پاسبل ہے، لیکن ایسی نہیں ہوگی کہ یہ امریکہ پیچھے ہٹ جائے یا واضح طور پہ اس کی مدد نہ کرے. مدد وہ ملٹری اور وہ بھی ہوگی، فائنینشیل بھی ہوگی، اور دوسری جو چلتی ہے ان پیرالل ٹیکنالوجی کی وہ بھی چلتی رہے، کیونکہ ان دونوں کے مفادات جڑے ہوئے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ٹرمپ صاحب چلے گئے تو وہ ہے نا تھوڑی سی کم پاسبل ہے، لیکن جو یو ایس ایڈمنسٹریشن ہے یا امریکہ ایز اے ہول، ان کا ہولڈ چونکہ جیوز کا ہے اس وقت، ٹیل از دی ڈاگ والی بات ہے، یہ چلتی رہے گی، اس میں اتنا فرق نہیں آئے گا. اچھا، آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ دونوں کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور رشتہ داروں والی ناراضگی والا شاید معاملہ آ سکتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے تعلق نہیں ختم ہوگا. ارشد ملک صاحب، جیسے کہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ ابھی جیسے شروع میں بھی ہم نے بات کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا جو افزودہ یورینیم ہے وہ امریکہ منتقل کیا جائے، لیکن ایک تیسرے ملک کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی تھی کہ اگر تو ایران میں نہیں رکھنا تو پاکستان کا نام بھی آ رہا تھا کہ پاکستان میں منتقل کیا جا سکتا ہے ایران کا افزودہ یورینیم. تو کیا ایران اس چیز پر، اول تو ایسا ممکن نہیں لگ رہا، لیکن اگر ایسی بات ہوتی ہے تو کیا یہ ایران کے لیے قابل قبول ہوگا کہ اپنا افزودہ یورینیم کسی دوسرے ملک منتقل کرے، گو کہ پاکستان پر وہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں؟ آپ کی بات صحیح ہے. اس میں ایک اور اشارہ بھی تھا. 2 دن پہلے جو رشیا کے فارن منسٹر تھے ان کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جو ان کا ٹیسٹ ہے، اس کو اگر ہم ٹیسٹ کہتے ہیں، اس کو بھی ہم اٹھانے تیار ہیں، لیکن اس کے فوراً بعد اگلے ہی دن رشیا نے بھی آفر کی تھی، لیکن اگلے ہی دن انہوں نے پھر یہ کہا کہ یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کا افزودہ جو یورینیم ہے اس کو اٹھا کے لے جائے، بیکاز یہ اس کی پراپرٹی ہے. میرا نہیں خیال، میری ذاتی رائے میں میرا نہیں خیال پاکستان یہ اٹھا کے اپنے پاس لے کے آئے گا، بیکاز ہم بہت ریسپانسبل اسٹیٹ ہیں، ہمارے اوپر اور بڑے اشارے ہیں، ہمارے اوپر اور بہت ساری پریشرز ہیں. تو ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم اس معاملے میں کم از کم اس معاملے میں الجھیں، تاکہ ہم کسی وقت کسی طور پہ اپنی کوئی کمزوری کسی کو نہ دکھا سکیں. اچھا ثناء اللہ سے کہ 2015 کا جو ایٹمی معاہدہ تھا JCPOA کا، اس سے امریکہ نکل گیا تھا، حالانکہ یہ معاہدہ امریکہ کی جانب سے ہی ہوا تھا. اب ایران اس چیز کی ضمانت کس طرح لے کہ اب جو جنگ بندی کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں
ضمانت کے طور پر پھر کس کو لیا جائے گا؟ کیا پاکستان ہی ضمانت کے طور پر آگے آئے گا؟ اور کیا امریکہ کے وعدوں پر اب بھروسہ کرنا اتنا آسان ہے؟ کیونکہ ہم سب ہر پروگرام میں یہ بات کرتے ہیں کہ آج صبح اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان کچھ اور تھا تو شام تک بیان کچھ اور ہوتا ہے. 10 پوائنٹس کی طرف چلیں جو ایران نے پیش کیے تھے، اس میں ایک میکانزم دیا گیا ہے کہ سلامتی کونسل کی کوئی ریزولوشن ہونی چاہیے جو وہ مینڈیٹری ہو، اس کو گارنٹی طور پہ سمجھا جائے. اب میڈیا میں بہت باتیں آ رہی ہیں کہ جی چائنا ہو سکتا ہے، رشیا ہو سکتا ہے، یا ریجنل کنسورشیم بنایا جا سکتا ہے جو گارنٹر کے طور پر. مجھے نہیں لگتا کہ اگر اس طرح کی کوئی ہوتی ہے تو وہ نہ کامیاب ہو. باقی اگر آپ یورینیم کی بات کرتے ہیں، نیوکلیئر کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے تو IAEA کا UN کا سسٹم. اچھا ارشد ملک صاحب، مجموعی طور پر اگر ہم پورے خطے کی صورتحال کو دیکھیں تو ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف دنیا جا رہی ہے. مشرق وسطیٰ میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اب کیا نیا ورلڈ آرڈر آنے جا رہا ہے؟ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور آئی تھنک یہی وہ بات ہے کہ جو ایک اسٹریٹجک حد سے بات شروع ہوئی تھی، تو امریکہ کو آپ دیکھیں تو اسٹریٹجیکلی اٹ ہیز لاسٹ، اور اس کو ٹیکٹیکل گین ضرور ہوئے ہوں گے، یا آپ کہیں تو آپریشنل گین ضرور ہوں گے، لیکن اب اس کے پاس جو حالات ہیں، سیاسی لحاظ سے ہم نے ذکر کیا کہ مڈ ٹرم آ رہا ہے، سروائیول کے لحاظ سے ہم نے بات کی کہ اس کا جتنا نقصان مالی طور پہ تو ہوا ہے، اس کے جو ایسٹس ہیں، آرسنلز ہیں، وہ بھی کم ہوئے ہیں. اور ایران کے بھی ویسے جو حالات آپ دیکھتی ہیں تو ایران میں بھی کوئی خیر یا اس کی خبر نہیں ہے. اندرونی طور پہ حالات بہت سنگین ہوں گے، بیکاز ایک اندازے کے مطابق وہ کم از کم 12 سے 15 سال پیچھے چلے گئے. لیکن ایک میسج جو آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ ایران میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ جو 3 بنیادی نکات تھے، پہلا کیا تھا کہ توانائی پہ کنٹرول، وہ امریکہ کو نہیں مل سکا. دوسرا اپنا ہومز یا اسٹریٹجک پیسے جو ہے اس پہ کسی کا کنٹرول، وہ بھی نہیں اس کو مل سکا. تیسرا اس کی بقا، سیاسی بقا. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، پھر جو اصل بات ہوئی جس کے رواب نے بہت اچھا اشارہ کیا، وہ کہا کہ اس کی جو ایک خلیجی معاملے میں جو ایک دھاک تھی، ایک تصوراتی ہیولا تھا کہ وہ ایک انڈسپیوٹیبل مائٹ ہے اس علاقے کی، وہ ٹوٹ گئی ہے، وہ مت ٹوٹ گئی ہے. اور پھر اس کی رہی سے کثر ان کے بیانات نے توڑ دی. میں بیان حوالہ دینا چاہوں گا جو انہوں نے سعودی عرب کے بارے میں کہا. حالانکہ نیٹو کے بارے میں یا دوسرے دوستوں کے بارے میں جو ان کی رائے ہے اس پہ ہم ذکر نہیں کرتے، لیکن سعودی عرب ایک بہت بڑی طاقت ہے اس علاقے کی. پھر سعودی عرب کے قطر کے ساتھ جو ریلیشن بنے، اور دوسرا یہ امپریشن آنا کہ قطر کی بھی حفاظت وہ نہیں کی گئی یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے، کیونکہ سب سے بڑا قیاق سینٹر جو تھا وہ تو قطر میں تھا. دوحہ پہ جتنے اٹیکس ہوئے، یو اے کو آپ کی اجازت سے آخری بات، یو اے کو میں اتنا بڑا فیکٹر اس لیے نہیں سمجھتا کہ ہمیں بھی یو اے نے ڈچ کیا اور یو اے نے خلیجی ممالکوں کو بھی ڈچ کیا. تو اس لحاظ سے امریکہ کی جو ساکھ ہے، امریکہ کی جو ریلیونس ہے، امریکہ کی جو پوزیشن ہے، وہ ڈیفینیٹلی اب کویسچنیبل ہو گئی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، کویسچنیبل ہو گئی ہے، کیونکہ جس طرح قطر پر سب سے پہلے حملہ ہوا اسرائیل کی جانب سے، یہ تبھی سوال کھڑا ہو گیا تھا، اور تبھی سعودی عرب نے بھی پاکستان کے ساتھ یہ ڈیفینس ڈیل کی تھی. ثناء اللہ صاحب، اگر ہم یہ کہیں کہ آنے والے دنوں میں ایران اور امریکہ اسرائیل کے درمیان اس جنگ بندی کے حوالے سے ڈیل ہو جاتی ہے، تو کیونکہ پاکستان اس میں ظاہر سی بات ہے سب سے اہم کردار پاکستان کا ہے، تو ایک تو پاکستان کی سفارت کاری، اور دوسرا اس خطے میں پاکستان کے کردار کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا اس خطے میں کردار اور قد بڑا ہے، اور ساری کنٹریز پاکستان کی طرف دیکھے گی اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائے گی. ہمیں ان سے اقتصادی انویسٹمنٹ بھی مل سکتی ہیں، اور جو جتنی تباہی ہوئی ہے اس کی ریکنسٹرکشن میں پاکستان کا کچھ رول بھی بڑھ سکتا ہے. اب یہ کہنا ہے کہ جی اگر یہ محسوس کرتی ہیں کہ جی وہاں نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کی طرح، جس طرح ہم نے ڈیفینس ایگریمنٹ کیا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، اس طرح دوسرے کنٹریز کے ساتھ بھی شروع ہو جائے گا، وہ مجھے مشکل نظر آتا ہے. باقی امریکہ کی ساکھ کو دھچکا لگا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں عرب کنٹریز کو، ان کے اندر بھی یونٹی نہیں ہے.
ان کے اندر بھی اختلافات ہیں، کنٹریز کے اندر اختلافات ہیں، وہ بڑے ہیں، اور پھر قطر کا یہ ایک کہا جا رہا ہے کہ یہ سیکیورٹی ان کو نہیں، فل پروف سیکیورٹی نہیں ملی، اور بلکہ خطرہ ہی بن گئے ہیں یہ بیسز وغیرہ، جو 13 بیسز ہیں امریکہ، اور یہ ختم ہو جائیں گے۔ میں ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھتا، میں بلکہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی ڈیولپمنٹ زیادہ بڑھ جائے گی، اور نہ ایران ڈیفینیٹلی اس کی ساکھ بڑی ہے، وہ پاور کے طور پہ سامنے آیا ہے، وہ کمپیئر ٹو ادر کنٹریز اس کو ایک زیادہ ممتاز مقام ملا ہے، اس کی ریزیلینس کی وجہ سے، بریوری کی وجہ سے، اس کے وار میں ڈٹے رہنے کی وجہ سے، اسٹیڈ فاسٹ ہونے کی وجہ سے، اس نے اپنے سے آسمیٹریکل وار میں بھی اس نے سینس کو نہیں چھوڑا، اس نے لاسٹ مومنٹ پہ بھی ویپنائز کیا اور افیکٹولی کیا۔ اب ہرمز کو پڑے گا کسی نہ کسی سٹیج پہ، اگر یہ سیز فائر بھی ختم ہو جاتی ہے تو، کیونکہ یہ انٹرنیشنل واٹر وے ہے جس پہ ایک کنٹری کا حق نہیں ہے، اور دوسرا ایران کے وہ اس میں آتا ہے اپنے اکنامک زون میں بھی، اور اس کے 40 ناٹیکل مائلز میں بھی آتا ہے، اور خاص طور پہ نیویگیشنل فریڈم جہاں انوالو ہوگی، جہاں کارگو یا انوالو ہوگی، یہ سارے کھلے رکھنے پڑیں گے۔ لیکن افیکٹولی انہوں نے اس کو اب کہاں تک یہ یوز کر سکیں گے اور کہاں تک لڑ سکتے ہیں، یہ ایک کوشچن ہے، اوپن کوشچن ہے، کیونکہ ان کی بدلتی ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیڈ فاسٹ رکھا ہے اور نیشن کو بھی یونائٹڈ رکھا ہے۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہ ایک طرح کا دعویٰ ہے پریزیڈنٹ کو، جو یہ سمجھتا ہے کہ بیری بیڑے میں لے آیا ہوں تو یہ بکل ڈاؤن کیوں نہیں کرتے، یہ انہوں نے ابھی تک کیوں نہیں اپنی ہار مانی، ہمیں دیکھ کے کیوں نہیں۔ صحیح، بہت بہت شکریہ میاں ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیں، اللہ حافظ۔